کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ میرے آقا کو مدینے میں نہ محدود کرو، اور وہ تو خدام کے سینوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے واللہ، ہم اسی لیے محمد کی ثنا میں ہوتے ہیں۔ احباب ذی وقار، خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدح سرائی فرما رہے تھے محمد گلفام صاحب۔ حضرات ایک دو اعلان سماعت فرمائیں۔ ایک تو انجمن صدائے مدینہ کی طرف سے جس طرح کے ایک روٹین ہے کہ جس نے سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوتا ہے اس کو 5 کتابیں تحفے کے طور پر عطا ہوتی ہیں۔ آج بھی جن دوستوں نے پڑھا ہے وہ اپنے ایک پیج کے اوپر اپنا نام اور درود پاک کی تعداد لکھ کے جمع کروا دیں تاکہ اس کے مطابق ہم تحفہ پیش کر سکیں۔ اور دوسرا بحمداللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو مزید ہمت عطا فرمائے، 44واں یہ پروگرام ہے ان کا، یہ بھی حضور سیدی ذیالامت کا فیضان ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے بھی ذیالامت فاؤنڈیشن ڈنگا زون کے زیر اہتمام ماہانہ درس تصوف کا آغاز کیا ہے، جو کہ 15 اگست کو بھی منعقد ہوا تھا۔ انشاءاللہ ہر انگریزی ماہ کی 15 تاریخ کو جامعہ مسجد حیدریہ نیز صدر تھانہ وہاں پر انشاءاللہ منعقد ہوا کرے گا، جس میں پروردہ یگوش ذیالامت خلیفہ مجاز آستانہ علی امیر السالکین حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب آپ درس تصوف عطا فرمایا کریں گے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک وہ بھی ٹائم ہے، انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں وہ درس تصوف عطا فرمایا کریں گے۔ تمام احباب سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ اس میں بھی شامل ہو کر اپنی ایمانوں کو تازہ فرمائیں تاکہ قرآن و حدیث اور تصوف کا یہ سارا فیضان ہمارے سینے کے اندر جمع ہو اور ہم حقیقی مسلمان بن کر دین کی اور پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ احباب ذی وقار، اب یہ شعر حضور کی نظر کر کے آپ کو دعوت دینے جا رہا ہوں علامہ اقبال کا کہ ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے حق نے بخشا ہے انداز خسروانہ۔ آپ کے خوبصورت نعروں میں دعوت خطاب حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو، نعرہ تکبیر۔ آپ کے نعروں کی آواز بلند ہوگی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن و حدیث میں
حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس محبت اخلاص کے ساتھ آپ لوگ قرآن مجید سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن مجید دیکھنا بھی عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں مبدا کا ذکر بھی ہے، معاد کا ذکر بھی ہے، معاش کا ذکر بھی ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، ابتدا کیا ہے، اس کا ذکر بھی ہے۔ کہاں جانا ہے، لوٹنا کہاں ہے، اس کا ذکر بھی ہے۔ مبدا و معاد دونوں کا ذکر ہے۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنی کس طرح ہے۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے تاکہ انسان کامیاب ہو اور ناکامی سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید، اللہ کی خاص نعمتوں میں بڑی نعمت ہے قرآن پاک۔ خطبہ کے دوران میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کا بیان ہے۔ بڑی جامع آیت ہے۔ آج مجھے میزبان دوستوں نے حقوق العباد کے موضوع پر گفتگو کا حکم دیا ہے، تو چند گھڑیاں تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی روشنی میں چند ایک حقوق العباد بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو مقام دیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں، اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن عبادت صرف خدا کی کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، ایک ہی آیت میں حقوق اللہ کے ساتھ ہی حقوق العباد کا ذکر ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرو۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ کیا کیا؟ ایک ہے نصیحت، ایک ہے وصیت۔ یہاں کس چیز کا ذکر ہے؟ نصیحت میں تلقین ہے اور وصیت میں تاکید ہے۔ جب تاکید کے ساتھ کوئی بات سمجھائی جائے تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا۔ بڑا دھیان رکھنا، اس بات کا بڑا خیال رکھنا، اسے معمولی نہ سمجھنا۔
والدین کے حقوق کو لائٹلی نہ لینا کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تاکید کی، آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا کہ والدین کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ جو بات تاکید کے ساتھ کرے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا کتنا غور کرنا چاہیے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنا۔ جو آیے مبارکہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ ہم دنیا میں آئے، تخلیق کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ہمارے یہ جسم نہ آسمان سے گرے ہیں نہ زمین سے اگے ہیں، بلکہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو والدین کے وجودوں کے ذریعے سے ہی آئے۔ نہ ہم زمین سے اگے ہیں نہ ہم آسمان سے گرے ہیں، بلکہ والدین کے وجودوں کے سبب سے دنیا میں آئے۔ اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنا۔ ایک ہوتا ہے صرف اچھا سلوک، ایک ہے انتہائی اچھا سلوک، جسے دیکھ کے دیکھنے والا کہے بھائی اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی اولاد نے کمال درجے کا سلوک کیا ہے، انتہا درجے کی نیکی کی ہے، صرف اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ جتنا اچھا ہو سکتا تھا اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ انتہا درجے کا اچھا سلوک کرنا، یہ حکم دیا ہے قرآن مجید نے۔ آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث مبارک ہے جو قطع رحمی کرے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جو قطع رحمی کرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو، جس کو یہ بات اچھی لگے، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے مال میں اور عمر میں اللہ برکت عطا کرے، حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جب صلہ رحمی کرے گا، رشتے جوڑ کے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے گا، عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ صلہ رحمی جو ہے اس سے مال اور عمر دونوں میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب اختلاف ہوتا ہے بھائیوں میں تو آدمی غصے میں کہہ دیتا ہے جا میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، جینا مرنا ختم، آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں۔ یہ ہے قطع رحمی، کہ رشتہ کاٹ دیا، رشتہ توڑ دیا۔ بھائی ناراض ہوا بہن کو، کہا میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد میرے گھر نہ آنا، میرا تیرا جینا مرنا ختم، میں مر گیا تو میرے جنازے پہ نہ آنا۔ بھائی اپنے بھائی کو کہہ رہے کہ میں مر گیا، میں اپنی اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ چچا کو جنازے میں نہ کھڑا ہونے دینا۔ یہ ہے رشتہ توڑ دیا۔ تو قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ ویسے ناراض ہو جائیں، اختلاف ہے، ناراض ہو جائیں، پر رشتہ نہ توڑیں، قطع رحمی نہ کریں۔ قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر کتنی ناراضگی ہے کہ قیامت کے دن جب تک اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی، وہ آدمی جنت کے اتنا قریب بھی نہیں جا سکتا کہ 500 سال کے فاصلے پر خوشبو ہی سونگھ سکے، داخل ہونا تو بڑی دور کی بات۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ رشتے نبھانا، اس کو صرف دنیا داری نہ سمجھیں، اس کو بھی دین داری سمجھ کے نبھائیں، اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کے اپنائیں۔
رشتے نبھانا، رشتوں کے حقوق ادا کرنا، اسے محض دنیا داری نہ سمجھیں۔ اگر آپ رشتوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی دین داری ہے، اس پہ بھی اجر ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، اس پہ بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مومن اور کافر، ان میں یہی فرق ہے کہ کافر دنیا استعمال کرتا ہے تو محض اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا داری بنا کے وہ دنیا کو استعمال کرتا ہے۔ مومن دنیا کو استعمال کرتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے۔ کھانا کافر بھی کھا رہا ہے، کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے، پر کافر صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے، راضی کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہے۔ مومن کھانا کھاتا ہے تو پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ جو کھانا کھا رہا ہے اس میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے، تسمیہ پڑھ کے مومن نے کھانا کھانے کے عمل کو بھی دینداری بنا دیا کہ اس سے مجھے توانائی ملے گی، میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو مومن بھی دنیا استعمال کرتا ہے، دنیا استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، پر دنیا کو اگر اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے اور اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کو استعمال کرنا، اس سے بندہ دنیا دار نہیں بن جائے گا، اللہ سے دور نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق دنیا استعمال کرے تو دنیا کے ذریعے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو رہا۔ رشتوں کے حقوق ادا کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میرے آقا کریم کی محفل لگی ہے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو حضور کی محفل میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے رشتہ توڑا ہے، جس نے قطع رحمی کی ہے، وہ میری محفل سے اٹھ کے نکل جائے۔ کس کو حضور اپنی محفل سے نکال رہے ہیں؟ جس کی طرف سے رشتہ توڑا گیا ہے، جس نے قطع رحمی کی ہے، فرمایا وہ میری محفل میں نہ بیٹھے۔ حضور کے ایک صحابی وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ کو ناراض کر رکھا تھا تو میں اٹھ کے گیا اور جا کے خالہ کو راضی کیا۔ خالہ نے کہا میں تو 3-4 دفعہ تیرے گھر گئی اور تو راضی نہیں ہوا، اب خود چل کے آ گیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری خالہ میں کبھی نہ آتا اگر میرا رسول نہ مجھے بھیجتا۔ اب مجھے بتائیں حضور نے رشتے جوڑے ہیں یا توڑے؟ یہ رشتے نبھانا دنیا داری ہے یا دین داری؟ یہ بھی دین داری۔ خالہ کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی؟ ماسی، ماں سی، ماں سی، یہ ماں جیسی ہے۔ بھانجا جائے نا ماسی کے پاس تو یہ نہ سمجھے ماسی کے پاس جا رہا ہوں، وہ کہ ماں کے پاس ہی جا رہا۔ اور بھانجا آئے ماسی کے پاس تو ماسی یہ نہ سمجھے بھانجا آیا ہے، وہ کہ میرا بیٹا ہی آیا ہے۔ اس طرح لفظوں کے اندر جو معنویت ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو اس سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ ماں سی، اسے کہتے ہیں خالہ کو ماسی۔ یہ ماسی یعنی ماں جیسی ہے، ماں کی طرح اس سے بھی پیار ملتا ہے۔ جیسے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے اسی طرح خالہ بھانجے سے پیار کرتی ہے۔ تو رشتے نبھانا یہ محض دنیا داری نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین داری۔ وَبِذِلْ قُرْبَى، فرمایا رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتامہ جمع ہے، اس کی واحد ہے یتیم۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا۔ انسانوں میں اس نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا۔ یہ لفظ جانوروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پر اس وقت جب کسی دودھ پیتے بچے کی ماں فوت ہو گئی
جانوروں میں جب کوئی دودھ پیتا بچہ ہے اور اس کی ماں فوت ہو گئی ہے تو اس وقت یہ لفظ جانوروں کے لیے بھی استعمال، یہ لفظ بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. موتی کے لیے بھی در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو. جب یہ موتی کے لیے بولا جائے تو پھر یتیم کا مطلب ہے منفرد، ممتاز. در یتیم وہ موتی جو دنیا میں منفرد ہے، جو کہیں سے ملتا نہیں، نایاب موتی. تو یتیم کا لفظ جس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس حوالے سے معنی متعین ہوگا. اگر انسان کے لیے بولا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بچہ جو ابھی نابالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو چکے. اگر کسی حیوان کے لیے بول رہے ہیں تو اس سے مراد ہے دودھ پیتا ہوا بچہ جس کی ماں فوت ہو گئی. اور اگر یہ کسی موتی کے لیے بے جان چیز کے لیے بولا جائے تو اس سے مراد ہے منفرد، خاص مقام والی. یتامہ اس کی جمع ہے. شریعت مطہرہ نے یتیموں کے لیے جو احکامات دیے ہیں، خدمت خلق کا ایک الگ موضوع ہے. میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا. حضور دل کیسے نرم کر سکتا ہوں؟ حضور چاہتے نگاہ فرماتے دل نرم ہو جاتا. اور حضور نے ایسے بھی کیا ہے. کئی لوگ آئے ہیں، حضور نے نگاہ فرمائی ہے، دل نرم ہو گئے. لیکن حضور نے چونکہ پورا دین عطا فرمانا ہے، اس لیے کسی موقع پر تو محض نگاہ فرما کے دل نرم کر دیا، کسی موقع پر ساتھ کوئی وظیفہ بتا دیا ہے تاکہ آنے والی امت تک پورا دین پہنچ جائے. تو اس صحابی سے حضور نے فرمایا دل نرم کرنا چاہتے ہو، جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جاؤ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ. دو حکم دیے. فرمایا یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، کسی یتیم کی سرپرستی کرو، اس کا دل خوش کرو، اس کی مدد کرو، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ. جب بھوکے کی بھوک مٹے گی اس کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے گی، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا. دل نرم ہو تو ہدایت کو قبول کرتا ہے. دل نرم ہو اثر پذیری کی کیفیت اس کو نصیب ہوتی. تو حضور نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا. سورہ ماعون میں ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ یعنی اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا، اسے پتا ہوتا آج میں جو کر رہا ہوں کل مجھے اس کا بدلہ ملے گا، تو وہ کبھی یتیم کو دھکے نہ دیتا. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دوسروں کو دلاتا اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا. معاشرے کے اندر بڑھنے والی برائیوں کو، خرابیوں کو ختم کرنے اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے فکر آخرت کو عام کرنے کی، اس کو دل میں پیدا کرنے کی ضرورت. آج دنیا میں نام کی فکر آخرت رہ گئی ہے، اور چیدہ چیدہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں حقیقی فکر آخرت بھی موجود ہے. خانقاہیں اسی سے آباد ہیں، مسجدیں اور مدرسے اسی سے آباد ہیں کہ فکر آخرت موجود ہے. لیکن اکثریت ایسی ہو گئی کہ فکر آخرت دلوں میں گھٹ گئی. دنیا کی سب سے اونچی عمارت کس ملک میں ہے؟ جی ماشاءاللہ 2-3 آوازیں آئی ہیں. برج الخلیفہ دبئی میں ہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے. امریکہ یورپ میں نہیں، حالانکہ وہاں بڑی اونچی عمارتیں ہیں امریکہ یورپ میں، لیکن 805 میٹر سے بھی لمبی عمارت اگر ہے تو وہ دبئی میں ہے، برج الخلیفہ. لیکن یہ بھی کوئی آخری عمارت نہیں کہ اب اور کوئی اس سے لمبی بن نہیں رہی. جدے میں کنگڈم برج بن رہا ہے،
اور اسی طرح کویت کے اندر ایک برج بن رہا ہے، برج مبارک، اس کا نام ہے برج مبارک، جو کویت میں بنایا جا رہا ہے، اور جو جدے میں اس وقت بن رہا ہے وہ کنگڈم برج ہے، وہ اس سے بھی لمبا ہوگا۔ ویسے اس سے پہلے تائیوان کے اندر ایک عمارت تھی جو 500 تو کچھ اور اوپر میٹر تھے، 600 میٹر نہیں تھے، 500 اور کچھ زیادہ میٹر تھے، وہ تائیوان کے اندر عمارت تھی۔ اس کا ریکارڈ توڑا اس نے برج الخلیفہ نے کہ 800 میٹر سے زیادہ لمبی ہے۔ اب جو جدے میں اور کویت میں بن رہی ہے وہ میٹروں میں نہیں، وہ کلو میٹروں میں۔ جیسے زمین پہ کلو میٹر ہوتا ہے نا کہ یہاں سے لے کے فلان جگہ تک 1 کلو میٹر ہے، ایسے وہ زمین سے فضا کی طرف کلو میٹر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے لمبی عمارتیں کہاں بن رہی ہیں؟ جدے میں، کویت میں، دبئی میں۔ ذرا دل تھام کے سنیں، میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے ہیں، چند سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے، یا رسول اللہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، ننگے پیر پھرنے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی، ماں اس بچے کو جنم دے گی جو بچہ اس کا مالک ہے۔ عرب میں ایسا دور گزرا ہے ابھی پچھلی صدی میں، جب وہاں غلامی ختم کی گئی ہے تو کئی لونڈیاں ایسی تھیں جو اپنے مالک کے گھر لونڈیاں تھیں، حاملہ تھیں، مالک نے انہیں آزاد کر دیا، وہ حاملہ تھی، اس نے جو بچی جنی وہ اس کی مالکن ہے، یعنی وہ آزاد ہے۔ تو یہ دونوں نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ جس دن برج الخلیفہ کا افتتاح تھا تو دنیا کے ٹیلی ویژنوں نے دنیا بھر میں دکھایا کہ جی دبئی میں بڑی لمبی اونچی عمارت جو ہے، دنیا کی طویل ترین عمارت جو ہے، اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ تو اہل نظر اس وقت پریشان تھے یا رو رہے تھے یا دعا کر رہے تھے کہ دنیا اس اونچی عمارت کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہو رہی ہے، انجام کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فکر آخرت۔ آپ فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ موت کے بعد جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کی تیاری آج کر لیں۔ دنیا میں مگن ہو کر، دنیا میں کھو کر، اس فنا کے دیر سے دل لگا کے اپنی عمر، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں ان کو برباد نہ کریں۔ کس سے دل لگا رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت۔ بلبل کس سے دل لگا رہی ہے؟ جس پھول کو کل پہچان بھی نہ سکے گی، جس میں خزاں کا ایسا دور آنے والا ہے کہ بلبل اسے پہچان بھی نہ سکے گی۔ صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ اگر دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے تو ذاتی اصلاح ہو جائے، معاشرہ سنور جائے، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ادا کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے۔ اگر دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے، بندہ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرے کہ میں نے دنیا میں ہی جنت بنانی ہے، تو وہ شداد کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور دنیا میں آخرت کی جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، دنیا لٹا کے آخرت سنوارے، وہ امام حسین سید الشہداء کے نقش قدم پہ چل رہا کہ اس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، اس نے آخرت کو ترجیح دی۔ آج فیصلہ کرنے کا وقت ابھی ہمارے پاس ہے، مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں، ہم طالب کس کے ہیں، ہم شیدا کس کے ہیں، ہم مرتے کس چیز پر ہیں، کون سی چیز ملے تو ہمارے اندر اطمینان آئے گا، دل مطمئن ہوگا کہ بس زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر فنا ہونے والی چیزوں سے دل لگائیں گے تو ناکام ہو گئے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں
تو پھر سونا بھی عبادت بن جائے گا. بستر پہ لیٹے ہیں سوئے ہیں یہ بھی عبادت. کیوں؟ بندے نے نیت کی ہے میری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزرے. ویسے تھوڑی سی زندگی ہے اس میں کیا کیا بنائیں گے، کوٹھی کار بنگلہ فلاں چیز. تھوڑی سی زندگی میں کیا کیا چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. چھوڑیں ان فانی چیزوں کو، نیت کریں ترجیح یہ ہے سب سے پہلے اللہ کی رضا. اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، بہت بڑی دولت مل گئی. اور اگر کوٹھیاں کار بنگلے بنا بھی لیے، استعمال پچھلے کریں گے، حساب ہم نے جا کے قبر میں دیا. اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ترک دنیا کی رغبت دے رہا ہوں. شروع میں کہہ چکا ہوں مومن دنیا استعمال کرتا ہے پر اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرتا. فکر آخرت ہو تو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے حوالے سے حقوق العباد کے ضمن میں والدین اور رشتہ داروں کا قدر ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. آگے ارشاد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ. مسکین کی جمع مساکین. ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہے مسکین. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے پر اتنا نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو. اور مسکین وہ ہے جو بالکل ہی خالی دامن ہے، گھڑے کے پانی پہ ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، وہ مسکین ہے. بالکل خالی، ہینڈ ٹو ماؤتھ، رات کی روٹی بھی نہیں اس کے پاس، وہ مسکین ہے. تو فرمایا مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا احساس کرو، ان کا دکھ محسوس کرو، ان کے ساتھ اپنی نعمتوں کو بانٹ لو، انہیں بھی اپنی نعمتوں میں حصے دار بنا لو، شریک کر لو. آگے فرمایا والجار ذی القربی، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار الجنوب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 3. ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، پڑوسی ہے، اس کے 3 حقوق ہیں آپ پر. ایک مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ ہے، ایک رشتہ دار ہونے کا جو حق ہے وہ ہے، اور ایک پڑوسی ہونے کا حق. مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، اس کے 3 حق. دوسری قسم ہے پڑوسی ہے، مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں، اس کے 2 حق ہیں. ایک مسلمان ہونے کا حق، ایک پڑوسی ہونے کا حق. تیسرا وہ ہے جو مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، صرف پڑوسی ہے. تو جو غیر مسلم پڑوسی ہے اس کا بھی ایک حق اسلام نے بیان کیا ہے کہ محض پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مثلا وہ مدد مانگتا ہے، آپ اس کی مدد کریں. وہ بھوکا ہے، آپ اس کو کھانا دیں. کون سا پڑوسی؟ جو غیر مسلم ہے. اگر غیر مسلم پڑوسی کو اسلام یہ حق دے رہا ہے تو جو مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اس پڑوسی کا کتنا حق ہوگا؟ اس کے 3 حق ہیں. ایک اسلام کی وجہ سے حق، ایک رشتہ داری کی وجہ سے حق، اور ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے حق. تو پڑوسیوں کی 3 قسمیں. جو دین غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے، حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، وہ امن کا دین ہے یا نہیں؟ انسانیت نواز دین ہے یا نہیں؟ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح تعارف پیش کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ قسم اٹھا کے کوئی بات کریں تو امتی کو کتنی توجہ دینی چاہیے اس بات پر. میں اکثر کہتا ہوں حضور قسم نہ بھی اٹھائیں، حضور کا کلام بڑی تاکید والا ہے، لیکن اگر حضور قسم اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ خاص توجہ کرو، کوئی بڑی اہم بات بیان ہو رہی ہے. اور اگر حضور 1 دفعہ قسم نہ اٹھائیں بلکہ 3 دفعہ قسم اٹھائیں، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اگر حضور 3 دفعہ قسم اٹھائیں
اللہ کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، فرمایا جو اپنے پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے، اپنے پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہے، میں اللہ کا رسول 3 دفعہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ شخص مومن نہیں۔ پھر ہمیں کتنی توجہ دینی چاہیے پڑوسیوں کے حقوق پر۔ شارحین حدیث کے نزدیک یہ ایک موضوع ہے کہ یہ نفس ایمان مراد ہے یا کمال ایمان۔ ہمارے احناف کے نزدیک کمال ایمان ہی مراد ہے، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں جو اپنی شرارتوں سے پڑوسی کو تنگ کرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے چاہیے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے۔ یہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دینے سے پہلے حضور نے یہ کیوں فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ فکر آخرت ہو تو حقوق العباد ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے پہلے آخرت کا ذکر کیا ہے، بعد میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دنیا عرب کے بہت بڑے نامور اسکالر ہیں، مصنف ہیں، علامہ یوسف القرطاوی، ان کی کتاب ہے الایمان والحیات، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک تاجر تھا جو سارا دن دکان پہ اس بات کا خیال رکھتا کہ میرے پاس کتنے گاہک آئے ہیں اور میرے پڑوسی کے پاس کتنے گاہک گئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ صرافہ بازار ہے، ساری دکانیں سنیاروں کی ہیں، کلات مارکیٹ ہے، بازار میں ساری دکانیں ہی کپڑے والی ہیں۔ مکہ شریف کا وہ تاجر سارا دن اس بات کا خیال رکھتا میرے پاس کتنے گاہک آئے، میرے پڑوسی کے پاس کتنے گاہک گئے۔ علامہ یوسف القرطاوی لکھتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ 5-6 گاہک اس کے پاس آئے ہیں لیکن پڑوسی دکاندار کے پاس کوئی گاہک نہیں گیا تو پھر یہ تاجر اس طرح کرتا، گاہک دکان پہ آیا ہے، فلاں سودا ہے، یہ تاجر کہتا نہیں، جو تم چیز مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، یہ جو میرا پڑوسی دکاندار ہے نا اس کے پاس ہے، اس سے جا کے خرید لو۔ بیٹا کہتے ہیں ابا جان جو کپڑا اس نے مانگا ہے وہ دکان میں موجود ہے، آپ گھر آئے ہوئے تاجر کو دوسری طرف کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ گھر آئے ہوئے گاہک کو پڑوسی کی طرف کیوں بھیج رہے ہیں؟ جو سودا اس نے مانگا ہے وہ ہماری دکان میں موجود ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر صبح سے کوئی گاہک سودا نہیں لے کے گیا، میں نے تو صبح سے کچھ سودا بیچ لیا ہے، کچھ نہ کچھ پیسے کما لیے ہیں، میرا پڑوسی دکاندار جو ہے وہ فارغ ہی بیٹھا ہوا ہے، بچے اس کے گھر بھی ہیں، میں نہیں چاہتا وہ شام کو گھر جائے تو پریشان ہو کے جائے۔ میرا بیٹا سنو، صبح سے اب تک میں نے جو گاہک بھگتائے، پیسے کمائے، وہ میں نے دنیا کمائی، یہ اپنی دکان پہ آیا ہوا گاہک پڑوسی کی طرف بھیج رہا ہوں، اس سے میں آخرت کما رہا۔ ویسے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، ممکن ہے کہ اپنی دکان پہ آئے ہوئے گاہک کو بندہ کے ساتھ والی دکان سے سودا لے لو؟ ہمارے ہاں تو آج کل دیکھا گیا کھینچتے ہیں، دوسری کی دکان کی طرف گئے ہوئے گاہک کو بھی اشاروں کے نائوں سے کھینچتے ہیں اپنی طرف، بلکہ بعض جگہ تو کمیشن ایجنٹ سڑکوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں گاہک کو۔ چھوٹے شہروں میں تو نہیں، بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، یا عالمی منڈیوں میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، دوسرے کی دکان دروازے سے گاہک اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ یہ ویسے ممکن ہے کہ اپنی دکان پہ آئے ہوئے گاہک کو بندہ کہ تو دوسرے سے سودا خرید لے؟ ممکن ہے اگر دل میں آخرت کی فکر ہو، اگر دل میں آخرت میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، بندہ دنیا کو منزل نہ سمجھے،
دنیا کو گزرگاہ سمجھے، آخرت کی کامیابی ذہن میں ہو تو پھر ممکن ہے۔ اور اگر بندہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے پھر دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، دنیا کمانے کے لیے ذہن لڑاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اگر اس سے آدھی محنت بھی آخرت کے لیے کریں تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا فوکس صرف دنیا پر نہ کر لیں کہ یہ تو بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، یہاں تو پیر نہیں جمے، نہ جمیں گے، یہاں سے تو ہمیں نکالا جائے گا۔ تو جس طرف جا رہے ہیں وہاں ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے، مگر وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ جو پڑوسن عورت ہے نا یہ میری منہ بولی ماں ہے، یا یہ عورت جو ہے میری پڑوسن ہے یہ میری منہ بولی بہن ہے۔ تو منہ بولی ماں یا منہ بولی بہن نہیں کسی کو بنا سکتے۔ شریعت مطہرہ کا جو پردے کا حکم ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ منہ بولی ماں یا منہ بولی بہن کہنے سے وہ پردے کا حکم ختم نہیں ہو جائے گا۔ امہات المومنین، اہل ایمان کی روحانی مائیں، کیا وہ صحابہ کرام سے پردہ نہیں کرتی تھی؟ رشتہ کیا ہے کہ مائیں ہیں، پھر پردہ کر رہی ہیں۔ اور کن سے پردہ کر رہی ہیں؟ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل کرو ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل کرو صحابہ کرام کا کرو۔ باقی امتوں کے اولیاء نیک لوگ جو ہیں پہلی امتوں کے وہ صحابہ کے برابر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے افضل کرو ہیں۔ ان کا تقوی، للہیت، خشیت اتنے بلند مقام پر ہے، لیکن امہات المومنین ان سے پردہ کر رہی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے صحابی آتے ہیں، پردے کے پیچھے سے پوچھتے ہیں۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا آپ کا فیصلہ ہے، لیکن مسئلہ بیان کرنا تو میری ذمہ داری ہے کہ جس مسند پہ آپ کے سامنے بیٹھایا گیا ہوں۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی اپنے مال، اپنی عزت کو آپ کی طرف سے محفوظ سمجھے کہ میرا پڑوسی اتنا اچھا ہے، وہ میری عزت کی بھی رکھوالی کرے گا، میرے مال کی بھی رکھوالی کرے گا۔ ویسے آج کل ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہیں گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر جائے اور گھر کو تالا نہ لگا کے جائے یا دروازہ بند نہ کر کے جائے کہ کوئی بات نہیں میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے۔ ایسے تو حالات نہیں ہیں، لیکن ایک ذہنی اطمینان دل میں ہو کہ میں گھر نہیں، میری بیٹیاں گھر میں ہیں تو میرا پڑوسی جو ہے وہ میری عزت کا بھی رکھوالا ہے۔ اگر کردار اور اخلاق اس معیار پر ہو کہ پڑوسی آپ کی طرف سے اطمینان میں ہو تو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی اعلیٰ کیفیت عطا فرما رکھی۔ ارشاد فرمایا والجار ذی القربی والجار الجنوب، اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا والجار والصاحب بالجنب، جو ساتھ بیٹھ گیا ہے نا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اب بس میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ والی سیٹ پہ جو بیٹھا ہے نا اس کا بھی ایک حق ہے۔ ہم راہی یا پاس بیٹھنے والا، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو اسلام کی ہمہ گیریت
اور تعلیمات کی وسعت اور ان کے اندر جو رحمت ہے اسے دیکھ کے اش اش کر اٹھتا ہوں. جو دین پاس بیٹھنے والوں کو بھی حق دے رہا ہے، رشتہ دار نہیں لیکن پاس بیٹھ گئے، تو قرآن کہہ رہا ہے جو پاس بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی انتہائی اچھا سلوک کر. مسجد میں آئے، جو پاس بیٹھا ہے ساتھ بیٹھا ہے اس کے حقوق کا خیال رکھیں. سفر کر رہے ہیں، بس میں کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے، اس کا جو کولیگ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کسی ایک محکمے میں ملازم ہے، جو آپ کا ساتھی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو کہیں بھی جو ساتھی ہے، ہمراہی ہے، اس کے ساتھ شریعت مطالعہ نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. وابن السبیل، اگر ارشاد فرمایا مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اہل عرب کے ہاں مسافروں کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا جاتا تھا، اور اسلام نے تو جو تعلیمات دی مسافروں کے ساتھ کمال درجے کا اچھا سلوک کیا جاتا. مقامی لوگ اپنے گھر کی اشیاء مسافروں کے لیے خدمت کے لیے پیش کر دیتے کہ یہ گھر سے باہر ہیں. عرب میں پانی کی بڑی کمی تھی، مقامی آدمی خود پیاسا رہ لیتا، مسافر کو پانی پلا دیتا، اسے دے دیتا کہ تو اپنے ساتھ سفر پہ لے جا. تو مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک، جو گھر سے باہر ہے سفر میں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے جو ایک ایک جزئی ہے اس کی تشریحات کرتا کہ کہاں کہاں شریعت مطہرہ نے کس انداز میں سلوک کا حکم دیا ہے. حصول برکت کے لیے آئے مبارکہ کا ترجمہ مکمل کر کے بالعموم جو حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آگے ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جو تکبر کرنے والا ہے، جو فخر کرنے والا ہے، اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا. اب مجھے بتائیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اللہ انکساری کو پسند کرتا ہے. اس لیے عاجزی اختیار کریں کہ اللہ کریم راضی ہو جائے. سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں لیکن سر اقدس جھکایا ہوا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنی سواری قریب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سر اقدس آپ نے جھکا رکھے. حضور اس وقت سورہ فتح کی ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے. حضور نے حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور حضور نے ارشاد فرمایا عمر میرے رب کو عاجزی بڑی پسند ہے. کمال درجے کی عاجزی میرے آقا کریم نے اختیار فرمائی. تو اس لیے بھی عاجزی کریں کہ یہ حضور کی سنت ہے. حضور کو عاجزی پسند ہے، حضور کو انکساری پسند ہے. ویسے عاجزی کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان فخر میں مبتلا ہو کے، تکبر میں مبتلا ہو کے شادیوں کے موقع پر بالخصوص اتنی خرچیاں، شاہ خرچیاں کرتے ہیں، ایسے معاملات کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں مرنے پر بھی لوگ تکبر میں مبتلا ہو کے، سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو فروٹ نہیں دیتے، مر جاتا ہے تو کلوں پہ فروٹ رکھ دیتے ہیں. بابا جی بیمار تھے تو اس وقت ان کو پھل نہیں لا کے دیا کہ بابا جی پھل کھا لو، آپ والد ہیں، آپ کے حقوق ہیں. لیکن والد مر گئے ہیں نا تو پھر ختم کل میں لا کے پھل رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ختم کل میں رکھیں، مساکین کو کھلائیں یا اس پہ ختم شریف پڑھ کے ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب جائز ہے، لیکن زندگی میں بھی تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. یا پھر اس انداز میں محافل کا اہتمام، تقریبات کا اہتمام کرنا چاہیے جن سے تکبر کا اظہار نہ ہو، عاجزی کا اظہار ہو، جن میں سادگی پائی جائے. اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، اللہ فخر کو پسند نہیں کرتا. حقوق کے حوالے سے میں نے آیت مبارکہ پڑھی، بالعموم ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں وہ عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ملاقات ہو تو سلام کرنا چاہیے. جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں.
ایسے دونوں کو نیکیاں مل رہی ہیں، جواب دینے والے کو بھی اور ابتدا کرنے والے کو بھی، لیکن زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ سلام میں پہل کرنے والے کو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ملاقات ہوتی تو اکثر حضرت علی شیر خدا سلام میں پہل کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی شیر خدا خاموش ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سلام میں پہل کی، حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا کہ مولا علی شاید مجھ سے ناراض ہے، عمر میں فرق تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 سال تھی جب حضرت علی شیر خدا کی ولادت ہوئی۔ اتنا فرق تھا عمر میں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 27 سال کے قریب ہے جب حضرت علی شیر خدا کی ولادت ہو رہی۔ تو اس لیے جب ملاقات ہوتی تو حضرت علی شیر خدا سلام میں پہل کرتے، لیکن ایک دن آپ خاموش رہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سلام میں پہل کیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علی مجھ سے ناراض ہیں کہ آج انہوں نے اپنا معمول بدل دیا؟ حضور نے فرمایا، علی بتاؤ کہ تم نے اپنا معمول کیوں بدلا ہے؟ عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور حیدر کرار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات میں نے خواب دیکھا، ایک خوبصورت باغ ہے، اس میں ایک خوبصورت محل ہے، کچھ خدام ڈیوٹی پہ ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ محل اس کو ملے گا جو سلام میں پہل کرتا۔ حضور میں اس کی تصدیق بھی آپ سے چاہتا تھا، تائید آپ سے چاہتا تھا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، علی جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ ٹھیک دیکھا ہے۔ حضور کی تائید سے ہی اجر جو ہے وہ متعین ہوا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جب صدیق اکبر میرے سامنے آئے تو مجھے رات والا خواب یاد آ گیا، میں اس لیے خاموش رہا کہ صدیق اکبر سلام میں پہل کریں اور اس ثواب کے یہ حقدار بن جائیں۔ تو مسلمانوں کی جب ملاقات ہوتی ہے آپس میں، ملاقات کا آغاز سلام سے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں جب بھی کوئی مومن ملے، مسلمان ملے، بالخصوص کوئی متقی ملے تو اسے اہتمام کے ساتھ سلام کرتا ہوں تاکہ یہ مجھے کہے وعلیکم السلام تو مجھے بھی سلامتی مل جائے۔ مومن بیمار ہو اس کی عیادت کرنا، بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا، محتاج ہو مدد مانگے اس کی مدد کرنا، یہ حق ہے اس مومن کا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بس اس حدیث پہ گفتگو سمیٹ لوں گا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ مومن عرض کرے گا، یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے، یہ تو مخلوق کی صفت ہے، یہ تو جسمانیت کے تقاضے ہیں، یا اللہ اس سے تو پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا، بے شک میں بیمار ہونے سے پاک ہوں، پر تیری آبادی میں جہاں تو رہتا تھا فلاں مومن بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا میرا قرب پا لیتا۔ اللہ فرمائے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ مومن عرض کرے گا، یا اللہ تو بھوکا ہونے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا، فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا میرا قرب تجھے مل جاتا۔ اللہ فرمائے گا، میں محتاج تھا، تو نے میری مدد نہیں کی۔ مومن عرض کرے گا، یا اللہ تو تیرے خزانے تو کبھی ختم ہونے والے نہیں، تو محتاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائے گا، فلاں بندہ محتاج تھا، تو اس کی مدد کرتا تو میرا قرب پا لیتا۔ اب آپ دیکھیں، بیمار ہونا یا بھوکا ہونا یا محتاج ہونا، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی بیمار، کسی محتاج، کسی بھوکے کی جو کیفیت ہے، اس کی مدد کو، اس کی عیادت کو اپنے قرب کا زینہ قرار دے رہے ہیں۔ کتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، فلاں شخص بیمار تھا، تو نے عیادت کیوں نہیں کی؟
فلاں شخص محتاج تھا، تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ حقوق العباد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حقوق اللہ ٹھیک ہوں، عبادات ٹھیک ہوں، لیکن معاملات ٹھیک نہ ہو تو جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے کوئی سوئے جنت ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ عقائد ٹھیک، عبادات ٹھیک، لیکن معاملات ٹھیک نہیں، حقوق العباد ادا نہیں کیے تو وہ بندہ جنت کی طرف ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر گزشتہ زندگی میں کسی کا حق ہم نے مارا ہے، ابھی مہلت ہے، وہ حق اس کو واپس کر دیں۔ ہم غور کریں کہ کہیں ہم سے دانستہ غیر دانستہ طور پہ ایسا قدم تو نہیں اٹھا، ایسا لفظ تو نہیں ہم نے بولا جس سے دوسرے کی حق تلفی ہوئی۔ تو ابھی وقت ہے، غیبت کی ہے تلافی کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا حق ہمارے دامن میں ہے وہ اس کو لوٹا دیں، اور آئندہ زندگی کے لیے عہد کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں ماں باپ کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے باہمی حقوق کیا ہیں، اولاد کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق، گاہک کا دکاندار پہ حق کیا ہے، معاشرے میں رہنے کے اصول کیا ہیں۔ کل قیامت کے دن حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کی اہمیت اس سے زیادہ اور کیا بیان کروں کہ اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، حالانکہ رب بیمار ہونے سے پاک ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت اس سے زیادہ میں اور آپ کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن خود غرض نہیں ہوتا بلکہ ایثار کا جذبہ رکھتا ہے۔ آخری جملہ بول رہا ہوں، ساری تقریر کا نچوڑ اور پیغام اپنی ضرورت پوری کر کے دوسرے کی مدد کرنا یہ سخاوت ہے، اور اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا یہ ایثار ہے۔ ایثار کیا ہے؟ ایک ہے سخاوت، ایک ہے ایثار۔ پہلے اپنی ضرورت پوری کرنا، جو بچ جائے وہ کسی دوسرے کو دینا، یہ سخاوت ہے۔ اپنی ضرورت کی پرواہ نہ کرنا، اپنی ضرورت مؤخر کر دینا، خود بھوکا رہنا اور دوسرے کا پیٹ بھرنا، یہ ایثار ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ حب ہی میں ہی ضمیر طعام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ شیر خدا خود بھوک برداشت کر رہے ہیں، سیدہ نساء العالمین خود بھوک برداشت کر رہی ہیں، لیکن اپنے حصے کا کھانا کبھی یتیم کو عطا کر دیتی ہیں، کبھی مسکین کو، کبھی قیدی کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ خود بھوکے رہتے تھے مگر اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ایثار کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ پاک کا جو سلسلہ انجمن صدائے مدینہ نے شروع کیا ہے کہ جس نے گزشتہ پروگرام سے اس پروگرام تک زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا، 5 کتابیں اسے تحفہ کے طور پر عطا کی جائیں گی۔ تو آج میرے پاس جو پرچی آئی ہیں، ماشاءاللہ دوستوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے درود پاک پڑھا ہے۔ ان میں سے جس نے سب سے زیادہ درود پاک پڑھا میں صرف اسی کا نام لوں گا۔ آج کے اس پروگرام میں جو میرے بھائی نے سب سے زیادہ دفعہ درود پاک پڑھا ہے ان کا نام ہے محمد صدیق، اور انہوں نے 1,84,500 مرتبہ حضور کے باب میں درود پیش کیا ہے۔ تشریف لے آئے محمد صدیق صاحب، 1,84,500